अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लिटरेचर एंड हिस्ट्री और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर आबिद। नाजरीन, जदली मादियत के अभ्यास और मुताले की ये सीरीज़ जारी है। आज जदली मादियत क्या है, इस मुतालिक की दूसरी किस्त में हम आपको फ़लसफ़ाना ख़यालात और जदली मादियत के बारे में मज़ीद बताएंगे। नाजरीन, सबसे पहले हम ये बहस करेंगे, ये ज़िक्र करेंगे कि फ़लसफ़े के कितने अक़साम होते हैं। फ़लसफ़ा बुनियादी तौर पर दो किस्म का होता है। एक वो फ़िलासफ़र्स होते हैं जो तसव्वुर पसंद या तसव्वुर परस्त कहलाते हैं, और दूसरे वो जो मादे परस्त या मादीवाद कहलाते हैं। आम जो हमारे समाज की जो मरवज ख़यालात हैं मादीवाद के बारे में, वो ये है कि मादीवाद उन लोगों को या उन नज़रे दानों को, उन फ़िलासफ़र्स को कहा जाता है जो अपने शख्सी और ज़ाती मफादात में गुम हों, जिनकी सारी ज़िंदगी अपने ही गिर्द, अपनी ज़ात के गिर्द घूमती हो, वो ही मादीवाद होते हैं। और वो बंदे, वो आदमी जो पूरी इंसानियत का दर्द रखते हों, जिन्हें इंसानी मुआशरे, इंसानी मसाइल और सारी दुनिया का दर्द हो, वो तसव्वुर पसंद या तसव्वुर परस्त होते हैं, आइडियलिस्ट होते हैं। और मेटरलिस्ट वो होते हैं जो शख्सी मुफादात रखते हों। ये आम तौर पर जो हमारे यहाँ आम लोगों की समझ है वो यही है, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि मादीवाद जो होते हैं उनका और जो तसव्वुर पसंद होते हैं उनका जो आपस में तबादला है या जो मुकाबला है, उस हकीकत को जानने के लिए हमें एक दूसरी चीज़ समझनी होगी कि इस दुनिया में कितने अक़साम हैं मज़ाहिर के और मनाज़िर के और चीज़ों के। हम जितनी भी चीज़ें इस ज़माने में देखते हैं, हमारे इर्द गिर्द, हमारे मुआशरे में जितने भी मज़ाहिर हैं, जितने भी मनाज़िर हैं, जितने भी फ़िनामिना हैं, वो दो किस्म के हैं। उनके दो किस्म हैं, उनके दो अक़साम हैं। एक वो हैं जो हमारे वजूद से बाहर अपना आज़ादाना और ख़ुद मुख्तार वजूद रखते हैं। मसलन इस दुनिया में जितनी चीज़ें हैं, दरख्त हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, समंदर हैं, और जितनी भी चीज़ें जो हमारे वजूद से बाहर वजूद रखती हैं, वो चीज़ें होती हैं। और दूसरी वो चीज़ें होती हैं जो हमारे वजूद के मोहताज होते हैं। मसलन हमारी ख्वाहिशात, हमारे इरादे, हमारे जज्बात, हमारा अक्ल, ये सारी चीज़ें हम इंसानों की मोहताज हैं। यानी इस दुनिया में एक वो चीज़ें हैं जो मादी हैं, जो इंसान के वजूद से बाहर ताल्लुक़ रखती हैं, जैसे दरख्त हैं, जैसे पहाड़ हैं, समंदर हैं, बागात हैं, नदियाँ हैं, बिल्डिंग्स हैं। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मादी चीज़ें कहलाती हैं। और दूसरी वो चीज़ें हैं जो हमारे वजूद में हैं, हमारी ख्वाहिशात, हमारे इरादे, हमारे जज्बात, गुस्सा, मोहब्बत, नफ़रत। इन सारी चीज़ों को जो हमारे वजूद में, इनको हम रूह कह सकते हैं, इनको हम शऊर कह सकते हैं। आपस में जो तसव्वुर परस्त और मादीवादों का झगड़ा है वो ये है कि मादीवाद समझते हैं कि हमारा जो शऊर है, जो रूह है, वो एक सानवी चीज़ है, वो एक सेकेंडरी चीज़ है। इस दुनिया में जितनी भी मादी चीज़ें हैं वो हमारे शऊर की पैदावार नहीं है, वो हमारे शऊर की मोहताज नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, आज़ादाना वजूद रखते हैं। इस दुनिया में जितने भी दरख्त हैं, जितने भी पहाड़ हैं, वो हमारे जज्बात से आज़ाद हैं। हम क्या सोचते हैं और क्या फ़िक्र रखते हैं, क्या नज़रियात रखते हैं, इनका कोई भी असर उन मादी चीज़ों पर नहीं होता। और वही बुनियादी चीज़ें हैं, उस मादी चीज़ों ने ही हमारे शऊर और इस दुनिया को जन्म दे रखा है। लेकिन
جو تصور پرست ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شعور یا روح ہے، وہ اسپرٹ ہے جو اس دنیا کی مادی چیزوں کو جنم دیتا ہے، جو بنیادی ہے، جو ہر چیز کا بنیاد ہے، جس سے چیزیں پیدا ہوئی ہیں، جس سے اس دنیا کی ابتدا ہوئی ہے۔ یعنی خیال پرست یا تصور پرست کہتے ہیں کہ شعور ہر چیز کا بنیاد ہے۔ اور خیال پرست یا تصور پرست آئیڈیلسٹ بھی دو اقسام کے ہوتے ہیں۔ ایک سبجیکٹو آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں یعنی موضوعی تصور پرست، اور ایک معروضی تصور پرست آبجیکٹو آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں۔ معروضی تصور پرست آبجیکٹو آئیڈیلسٹ میں جو سب سے بڑے نام ہیں وہ افلاطون کا ہے اور دوسرا نام ہیگل کا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس شعور اور جس روح نے، جس عقل نے اس دنیا کو جنم دیا ہے، مادی چیزوں کو جنم دیا ہے، وہ اس مادی دنیا سے باہر ہے، اس مادی دنیا سے آزاد ہے، اس مادی دنیا سے الگ ہے۔ اور دوسرے سبجیکٹو آئیڈیلسٹ ہیں جن میں سب سے بڑا نام برکلی کا آتا ہے۔ وہ جو سبجیکٹو آئیڈیلسٹ ہیں، موضوعی تصور پرست، وہ سمجھتے ہیں کہ شعور کے ساتھ ساتھ مادی چیزوں کی ابتدا ہوتی ہے، ان میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، ان میں ترقی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ انسانی اور اس دنیا کا شعور ہے جس نے مادی چیزوں کو اور سارے مادے کو جنم دیا ہے۔ لیکن سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس دنیا اور زندگی کی ابتدا میں جب یہاں شعور نہ تھا، جب سمجھ بوجھ نہ تھی، جب عقل نہ تھا، تب بھی مادی چیزوں کا بنیاد تھا۔ جب خود انسانی شعور کی ارتقاء اتنی نہ ہوئی تھی، انسان میں شعور ہی نہ تھا، تب بھی یہ مادی چیزیں اور مادی مظاہر موجود تھے۔ اس لیے یہ مادی چیزیں ہمارے شعور سے آزاد ہیں، انہوں نے اپنا ایک آزادانہ وجود بہت عرصے سے رکھا ہے اور وہ محتاج نہیں ہے، اور انہوں نے ہی اس دنیا کے شعور اور روح کو پیدا کیا ہے، وہی ہر چیز کا بنیاد ہے۔ سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے، تجربے نے یہ بات ثابت کر دی ہے، اور تاریخ نے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے۔ یعنی یہ بات سمجھ آ گئی کہ مادیت کیا ہوتی ہے اور مادیواد کون ہوتے ہیں، خیال پرست یا تصور پرست کون ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارا جو موضوع ہے وہ جدلی مادیت ہے، تو ہم سمجھ گئے کہ مادیت کیا ہے۔ اب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جدلیات یا جدلی جو ابحاث ہے، جو مطالعہ ہے، وہ کیا ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی مظاہر ہیں ان کو دیکھنے، ان کو پرکھنے، ان کو سمجھنے کے دو طریقہ کار ہیں، دو میتھڈس ہیں۔ ایک میتھڈ یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اور جتنا بھی فکر اور سارے مظاہر ہیں، اگر ان کو سمجھنا ہے تو ان کو ایسے سمجھیں کہ وہ موشن میں ہیں، وہ تحرک میں ہیں، وہ تبدیلی کی حالت سے گزر رہے ہیں۔ یعنی کسی بھی چیز کو اگر ہم سمجھیں گے تو اس کا ماضی دیکھیں گے کہ کہاں کہاں سے اس نے سفر کیا ہے، کیسے کیسے اس میں تبدیلیاں آئی ہیں، اور پھر کہاں تک وہ چیز جائے گی۔ یعنی جدلی طریقہ کار یا ڈائلیکٹیکل میتھڈ کہلاتا ہے یہ، جو بتاتا ہے کہ چیزوں کو سمجھنے کا یہ طریقہ کار ہے کہ ان کو اس طریقے سے دیکھیں، اس نظر سے دیکھیں کہ ان میں ایک تحرک ہے، تبدیلی ہے۔ ڈائلیکٹکس یونانی زبان کا ایک لفظ ہے جو ماضی میں یونان میں جس کا مطلب ہوتا تھا کہ بحث کے ذریعے، ڈسکشن کے ذریعے سچ کو حاصل کرنا اور سچ تک پہنچ جانا۔ لیکن آج کل جو ڈائلیکٹیکل یا ڈائلیکٹکس جدلی لفظ یا جدلیات کا الفاظ یوز ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ طریقہ کار چیزوں کو سمجھنے کا جو یہ بتائے کہ بہت ساری چیزیں موشن میں ہیں، تحرک میں ہیں۔ اور دوسرا طریقہ کار چیزوں کو سمجھنے کا ہے جو مابعد طبیعیاتی میٹا فزیکل میتھڈ کہلاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ میٹا فزیکل میتھڈ وہ ہے جو بتاتا ہے کہ چیزیں جامد ہیں، وہ سکوت میں ہیں، وہ متحرک نہیں ہیں، اور ایک جا موجود ہیں، ان میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی بھی تحرک نہیں ہے، کوئی بھی موشن نہیں ہے۔ یہ دو طریقہ کار ہوتے ہیں۔
یہ مارکس اور اینگلز کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے اپنے فلسفے اور اپنے دور سے پہلے جتنی چیزیں دیکھی، ان سے پہلے جتنے فلاسفرز سے، ان میں مادیت موجود تھی، لیکن اس مادیت میں کچھ خد و خال تھے، اور جدلیات بھی موجود تھی، اس میں بھی کچھ خد و خال تھے۔ کارل مارکس اور اینگلز نے ان کو پرکھا، ان کا مطالعہ کیا، پھر ان سے ان کا جو اسینس تھا وہ اس سے لے آئے یا نکال لے آئے۔ اگلی قسط میں جو جدلی مادیت کے بارے میں تیسری قسط ہوگی، اس میں ہم مزید دیکھیں گے اور بحث کریں گے کہ جدلی مادیت کا فلسفہ دینے کے وقت کارل مارکس کے پاس اور اینگلز کے پاس کیا پس منظر تھا، اور وہ کیا واقعات اور کیا کس دور تھا جنہوں نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اس بارے میں اپنا نقطہ نظر دیں۔